أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس نے مال دیا مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو اپنی گردن چھڑانے کے لیے کسی معاملے میں پھنس گئے. اور اس نے نماز قائم کی اور اس نے زکوٰۃ ادا کی. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو وعدہ پورا کرنے والے ہیں جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں. والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں. فی البأساء والضراء، چاہے مالی اور معاشی پریشانیاں ہوں یا پھر بدنی یا جسمانی تکالیف ہوں. وحین البأس، اور لڑائی کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے. ہماری گفتگو گزشتہ درس میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا تک پہنچی تھی. یہ آیت مکمل نہیں ہو سکی تھی. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یہاں سے اس کا آغاز کرنا ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ آیت بر ہے، اور اس کے اندر اللہ کریم نے وہ احکام بھی دیے ہیں اور نیکی کی تفصیلات بتائی ہیں، اور نیکی کا وہ جامع تصور عطا فرمایا ہے کہ جو ہمارے ان سارے تصورات کی نفی کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص جزوی تصور نیکی کا رکھے یا خاص تصور نیکی کا رکھے اور اس میں سے کوئی ایک چیز لے لے جو اسلام کی ہو تو وہ سمجھے کہ یہ نیکی ہے اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دے، تو اگرچہ وہ عمل تو نیکی کا ہوگا لیکن باقی ساری چیزوں کو چھوڑنے سے وہ گویا تصور نیکی تک پہنچ نہیں سکتا. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ کہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں تو میں نیک ہو گیا ہوں. یقیناً نماز پڑھنا نیکی ہے، یقیناً روزہ رکھنا نیکی ہے، یقیناً تہجد پڑھنا نیکی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دیگر معاشرتی فرائض اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ بھی ادا کرنے نیکی ہیں.
اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو پورا ایک کمپریہنسو اور جامع تصور ہے وہ سارے کا سارا اس کو اپنانا پڑے گا، اپنے کردار میں شامل کرنا پڑے گا، وگرنہ اس کی نیکی کو نیکی نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا اس میں اللہ کریم نے اصول عقائد بھی بتا دیے اس آیت میں کہ عقائد کے اصول یعنی عقیدے کی اصل بنیادیں کیا ہیں، اور اس کے علاوہ معاشرت کا اور اخلاق کا وہ جامع تصور بھی دے دیا اور جامع احکام شریعت بھی دے دیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے جو گفتگو کا آغاز ہوا ہے بالکل آخر پہ کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہ ایک ایسی صورتحال کی نشاندہی ہے کہ نیکی کے تصور پر چلنے والا وہ صرف اور صرف کہیں اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر نیکی کر رہا ہو تو اس کی نیکی کو نیکی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص اگر کسی مسجد کے حجرے میں بیٹھ جائے اور وہ سمجھے کہ میں جو نیکیاں کر رہا ہوں یہ نیکی ہے، تو ایسی نیکی کو اسلام نیکی قرار نہیں دیتا۔ وہ اپنے جز کے اعتبار سے وہ نیکی ہے، لیکن اسلام ایک کل ہے اور اس کل کی ہر کڑی، اس کا ہر جز ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ مربوط دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک جز کو حاصل کر کے وہ سمجھے کہ میں نے دین پورا حاصل کر لیا ہے، اگرچہ ہر جز کا اثر وہی ہے جو پورے کل کا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ جنت میں لے جائے گی، لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو جنت میں لے جانا اگر پورے دین کا مقصد ہے تو وہ نماز جو ایک جز ہے اس کا بھی مقصد وہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے، تو وہ یہ جہنم کی وعید وہی ہے جو پورے اسلام پر عمل نہ کرنے کی وعید ہے۔ علی ھذا القیاس کسی ایک جز کا اثر بھی وہی ہوگا جو پورے کل کا اثر ہے، لیکن جب کوئی شخص نیکی کر رہا ہے تو نیکی کو اگر جزوی طور پر وہ اختیار کرے اور وہ کلی تصور اس کا چھوڑ دے جو اس آیت بر کے اندر دیا گیا ہے، تو اس کی نیکی کو نیکی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب اگر کوئی شخص نیکی کی راہ پر چلتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے مشکل صورتحال جو اس کو درپیش ہوگی وہ یہ ہے جو اللہ کریم نے یہاں ان 3-4 الفاظ کے اندر بیان فرمائی ہے کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ دیکھیں صبر کرنا، صبر ایک جامع تصور ہے، اس کے بارے میں پہلے بہت تفصیل سے گفتگو ہو چکی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے ضمن میں کہ صبر کہتے کس کو۔ تو صبر بنیادی طور پر اپنے آپ کو روک لینا ہے، اور سمجھنے کے لیے میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور اپنے سمجھنے کے لیے یہ تصور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر ہر اس فطری رد عمل سے انسان کا اپنے آپ کو روک لینا جو کسی بھی صورتحال میں فطری طور پر پیدا ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ نہیں ہے تو وہ اس کو روک لے۔ مثلا بہت خوشی کے وقت اس کا اگر ایسی حرکتیں کرنے کو دل چاہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہیں تو وہاں وہ نہ کرنا صبر ہے۔ اسی طرح اگر کسی معاملے میں اس کو کسی خوفناک صورتحال میں آگے بڑھنا، اس کے لیے اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ آگے نہ بڑھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ آگے بڑھے، تو وہاں پہ بڑھنا صبر ہوگا، کہیں پہ رکنا صبر ہے، کہیں پہ آگے بڑھنا صبر ہے۔ اور یہ ایک کمپریہنسو تصور ہے صبر کا، گویا اپنی جو فطری خواہش پیدا ہوتی ہے یا فطری رد عمل جو پیدا ہوتا ہے کسی بھی صورتحال کو دیکھ کر اس پر عمل نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنی خواہش کو روکنا ہے، اپنے فطری تقاضے کو روکنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ اب اس نیکی کے جامع تصور میں اللہ کریم فرما رہے ہیں صرف 3 حالتیں بتائی ہیں صبر کرنے والی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو ہر معاملے میں ہے۔ جس کا بچہ فوت ہو گیا تھا، خاتون رو رہی تھی اور رونے کے بعد، رونے دھونے واویلا مچانے کے بعد آخر پہ وہ کہتی ہے کہ اب تو میں صبر ہی کرتی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے جھٹکے پر صبر ہوتا ہے۔ کہیں بھی جھٹکا لگتا ہے تو پہلا، یعنی انفرادی طور پر انسان کسی غم پر صبر کرتا ہے تو وہ بھی صبر ہے، ہر معاملے میں صبر ہے، لیکن یہاں پہ 3 باتیں بتائیں، البأساء والضراء وحین البأس۔ بأساء کہتے ہیں مالی اور معاشی پریشانی کو، تنگ دستی، اور اگر کسی کو تنگ دستی آئے، مالی پریشانی آئے تو اس پر صبر کرے۔
اور ضراء کہتے ہیں جو جسمانی تکالیف انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں اس کو ضراء کہتے ہیں. اور حین الباس، حین کا مطلب وقت، الباس کا مطلب لڑائی، لڑائی کے وقت انسان کو صبر کرنا. یہ تین گویا ایسی کیفیات اور ایسی سچویشنز قرآن نے بتائی ہیں جن پر صبر کرنا انسان کے لیے بالعموم مشکل تر ہوتا ہے. صبر ہوتا ہی مشکل ہے، ہر معاملے میں صبر کرنا ہے تو یہ مشکل کام ہے. اسی لیے علماء کرام نے صبر کی تین کیٹیگریز کی ہیں کہ صبر علی الطاعات، صبر عن المعصیہ، اور صبر علی المصیبہ. یعنی صبر کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے میں، ڈٹے رہنا. تو لفظی معنی اس کا ہمیں کرنا چاہیے ڈٹے رہنا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ماننے میں ڈٹے رہنا. الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کرنے پر ڈٹے رہنا. دل جتنا مرضی چاہ رہا ہو، حالات جتنا مرضی مجبور کر رہے ہوں، جذبات جتنا مرضی مغلوب کر رہے ہوں، انسان ڈٹ جائے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، تو یہ بھی صبر ہے. اور اسی طرح صبر علی المصیبہ، کہ کسی بھی مصیبت کے وقت انسان صبر کرے. تو ان تین مصیبت کے اوقات میں سے یہ اوقات ہیں. ایک تو انسان کو جب مالی پریشانی آتی ہے، کوئی حل نہیں نظر آتا. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں خودکشیاں ہوتی ہیں تو مالی پریشانیوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. تو مالی پریشانی یا مالی تنگ دستی جو ہے وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے. ایک قول ہے جس کو بعض لوگوں نے حدیث بھی کہا ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ مفلسی جو ہے وہ انسان کو کفر کے قریب کر دیتی. ظاہر ہے جب انسان تنگ دستی میں ہوتا ہے تو یہ انسان کے لیے بڑا ہی مشکل وقت ہوتا ہے. اور یہ بھی امتحان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے دیتا ہے تو وہ بھی امتحان ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے، بھگتنے کے اعتبار سے اور صبر کے اعتبار سے اگر مالی پریشانی آئے، انسان کو تنگ دستی آئے تو یہ امتحان زیادہ مشکل ہے. لیکن نتائج کے اعتبار سے زیادہ مشکل امتحان مال ہونا ہے. مال کا ہونا وہ زیادہ بڑا امتحان ہے نتائج کے اعتبار سے، کہ انسان کو حساب دینا پڑے گا سارے مال کا. بھگتنے کے اعتبار سے، برداشت کرنے کے اعتبار سے اور صبر کے اعتبار سے یہ بڑا امتحان ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، محرومیاں ہیں، محتاجیاں ہیں، طرح طرح کی احتیاج ہے. تو یہ ان حالات میں زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ حالات عام طور پہ پیدا بھی اس وقت ہوتے ہیں کہ اس کا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ، کہ جسمانی تکالیف اور مالی پریشانیاں آتی ہیں اس وقت جب انسان اپنی نیکی کا تصور لے کے، وہ جامع تصور جو اللہ کریم نے دیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے جب وہ میدان عمل میں نکلتا ہے تو یہ ساری پریشانیاں اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی وقت اس کو اپنی نیکی کی وجہ سے مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کسی وقت اس کو اپنی نیکی کی وجہ سے جسمانی تکالیف برداشت کرنی پڑے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام انہوں نے طرح طرح کی تکالیف برداشت کی. اس قدر مکہ کا ماحول مشکل ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حبشہ ہجرت کر جانے کی اجازت دیتی. اور جتنا جسمانی تکالیف انہوں نے برداشت کی، جتنی مالی پریشانیاں انہوں نے برداشت کی، لیکن ایک اگلی بات ہے وحین الباس، لڑائی کے وقت. اب نیک آدمی بھلا لڑتا ہے؟ ہمارے ہاں جو نیکی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا اگر کوئی شخص، جیسے عیسائیوں نے ہمیں سمجھایا ہے ایک رواداری کا تصور اور نیکی کا تصور، کہ کوئی تمہارے گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو تاکہ وہ ایک اور مار لے، کوئی حرج نہیں. اسلام ایسا تصور نہیں دیتا، راہبوں والا تصور اور ایسا خانقاہوں کا تصور کہ انسان اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے ایسی نیکی کا تصور دے، خاص روپ دھار لے، اس کو اسلام نیکی نہیں کہتا. اب دیکھیں نیکی چلی کہاں سے تھی. گزشتہ درس میں آپ نے سنا ایمان سے بات چلتی ہے. یہ پوری آیت آپ پڑھ لیجئے، نیکی کا پورا تصور سامنے آ جاتا ہے. ایمان اور عقیدے سے بات چلتی ہے اور پھر ڈائریکٹ معاشرت پہ آتی ہے. حقوق اللہ بھی اس میں، اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ بھی آتے ہیں، اور پھر لوگوں کے حقوق ہیں، اور وہ بھی جامع حقوق ہیں کہ مال کی محبت کے باوجود آپ نے رشتہ داروں کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، مانگنے والوں کو دینا ہے، مسافروں کو دینا ہے، اور جو لوگ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں وفر رقاب، ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے دینا ہے. اس کا تعلق میں نے عرض کیا تھا کہ غلامی کے ساتھ تھا، کہ جو مکاتبت کر لے کہ غلام اپنے
آقا کے ساتھ کوئی اتنے پیسے دے کے اپنے آپ کو چھڑا لوں گا تو وہ پھر رقاب ہے۔ آج کے دور میں کوئی کہیں ضمانت دے کے پھنس جائے کوئی آدمی، یا کسی بھی مصیبت میں کوئی آدمی کسی وجہ سے پھنس جاتا ہے تو وہ پھر رقاب آ جاتا ہے، اس کی گردن چھڑانے کے لیے آپ اس کی مدد کریں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سارے اعمال ہیں یہ نیکی کے اندر شامل ہیں، لیکن جب آپ نیکی کے راستے پر چلیں گے تو آگے سے برائی آپ سے ٹکرائے نہ، یہ ناممکن ہے۔ یعنی لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا تصادم ہوتا ہے۔ نیکی کے تصور پر جب کچھ شخص چلتا ہے تو آگے سے ٹکراؤ لازماً ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ماڈریشن کا تصور تھا، جو ماڈریشن کا آئیڈیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ رہیں، مداہنت کے ساتھ رہیں، وہ آئیڈیا کفار مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک سال ہم سب مل کے تیرے خدا کی بندگی کر لیا کریں گے، اور ایک سال ہم سب مل کے ہمارے خداؤں کی بندگی کر لیا کریں گے، تاکہ ہم آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ اور معاشرتی امن کے ساتھ ہم رہ سکیں، فساد نہ پھیلے۔ فساد سے بچنے کے لیے بڑا ماڈریشن کا شاندار تصور دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی تصور کے جواب میں فرمایا تھا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ ہمارے تصورات بھی مختلف ہیں، ہمارا طرز عمل بھی مختلف ہے، جس کی تم بندگی کرتے ہو میں اس کی بندگی نہیں کر سکتا۔ تمہاری عبدیت کا نظام مختلف ہے، میری عبدیت کا نظام مختلف ہے، میرا مدعا اور مقصد اور ہے، تمہارا مدعا اور مقصد اور ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے ان کو، اور پھر اسی طرح سورہ نون والقلم کے اندر فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی بات نہیں ماننی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے ڈھیلے تم پڑو اور وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں، اور آپس میں تم محبتوں سے رہو، نفرت نہ ہو، نفرتیں مٹاؤ۔ یہ کیسا خوبصورت نعرہ ہے جو کفار مکہ نے بھی دیا تھا، اور آج کے دور میں بھی ہمیں انسانیت کے نام پر ایسا تصور ملتا ہے۔ یہ نیکی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ نیکی جہاں ہوگی وہاں پہ تصادم برائی کے ساتھ لازماً ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ برائی کے ساتھ تصادم نہ ہو اور آپ کو مشکلات پیش نہ آئیں۔ آپ انفرادی نیکی تو پنپ سکتی ہی نہیں، اور انفرادی نیکی اگر آپ کسی خانقاہ میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو اس نیکی کو اسلام کے جامع تصور نیکی کے مطابق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، کہ اگر آپ وہیں بیٹھے رہتے ہیں اس کو فقیری کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو اسلام کو محدود کر دینے کے مترادف ہے۔ اور جب آپ نکلیں گے تو ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور جب ٹکراؤ پیدا ہوگا تو وہی تو صبر کا معاملہ ہے۔ گویا صبر وہ جامع صفت ہے جو تمام اخلاق کو حاوی ہے، انسان کے انفرادی معاملات سے لے کر اجتماعی معاملات تک، اطاعات سے لے کر معصیت سے بچنے تک، اور پھر انسان کو ان تمام خطرات اور خدشات سے ٹکرانے تک کہ جو انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو جہاں جہاں ٹکرانا پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سورۃ العصر کے اندر اللہ کریم نے 4 درجے بتائیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، یہ پہلا درجہ ہے۔ آپ مومن بن گئے، ایمان لے آئے، یہی جو یہاں پہ بتایا گیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، تو یہی تصور وہاں پہ الا الذین آمنوا، پہلا درجہ ایمان کا ہے، لیکن اس سے اگلا درجہ ہے وعملوا الصالحات، پھر نیک عمل کرنا پڑے گا، یہ اگلا درجہ ہے، اس کے بغیر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور جب آپ ایمان کی بنیاد پر کردار بناتے ہیں اور کردار کی بنیاد ایمان پر رکھتے ہیں تو پھر آپ آگے چلتے ہیں تو اگلا مرحلہ لازماً آتا ہے کہ وہ یہ کہ نیکی انفرادی کی بجائے اجتماعی ہو جاتی، وتواصوا بالحق، پھر آپ نکل پڑتے ہیں لوگوں کو نیکی کا درس دینے اور اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی، نیکی یہ ہوتی ہے۔ اور جب بھی آپ نیکی کو لے کر نکلیں گے اور نیکی کے جامع تصور کو لے کے نکلیں گے تو ٹکراؤ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹکراؤ تو ہوگا، تصادم تو ہوگا، اور جب تصادم ہوگا تو وہاں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہیں پہ تو صبر آتا ہے۔
سورہ آل عمران کی آخری آیت میں بھی یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، معاملہ انفرادی ہو تو بھی صبر کرو، معاملہ اجتماعی ہو تو بھی صبر کرو۔ اصبروا وصابروا، اصبروا کا مطلب صبر کرو انفرادی طور پر، صابروا ہوتا ہے، یہ باب مفاعلہ سے ہے، صابر یصابر مصابرہ سے۔ صابروا کیا مطلب؟ باہمی طور پر جب ٹکراؤ ہوگا ایک کا دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا پہلے کے ساتھ، اس وقت اصل میں جو صبر اور ڈٹ جانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے اصل میں ڈٹ جانا۔ بہت دفعہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، میں صرف اور صرف دہرانے کے لیے اور ریفریش کرنے کے لیے سنا دیتا ہوں، اور بات ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ نیکی کا تصور ہر دور میں ہی مشکل ہے، اس جامع تصور کو حاصل کرنا، لیکن جتنا مشکل آج کے دور میں ہے شاید کبھی نہیں تھا، اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اور یہ حدیث آپ بار بار سن چکے ہیں، میں صرف ریفریش کرنے کے لیے دوبارہ سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد ایک ڈٹنے کا دور آنے والا ہے، صبر کا دور۔ صحابہ کرام صبر نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے صبر کے اعلیٰ ترین مثالیں قائم نہیں کی ہیں، لیکن جو بعد میں دور آنے والا ہے اصل ڈٹنے کا دور تو وہ ہے، گویا ہمارے دور کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، اس دور میں صبر کرنا یعنی دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، جس طرح آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے اور پکڑے رکھنا مشکل ہے، اسی طرح سے اس دور میں نیکی کے تصور پر ڈٹنا اور عمل کرنا یہ مشکل ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، آپ نے فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهَا یا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ، کہ اس دور میں یا اس وقت میں جو شخص عمل کرے گا دین پر، ایک بھی نیکی کا کام کرے گا، فرمایا اجر 50، اس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ تو صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 منا او 50 منہم، ہمارے 50 یا ان کے 50؟ یعنی صحابہ کرام 50 ہوں گے تو کتنی پاک باز ہستیاں تھیں، اور آج کے دور کے 50 لوگ ہوں گے تو یہ کتنے کمزور ایمان والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے صحابی نے وضاحت پوچھ لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 50 لوگوں جتنا اجر ہے وہ اس دور کے 50 لوگوں کا ہے یا آج کے دور کے یعنی صحابہ کرام جتنا اجر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا۔ تو یہ ڈٹنے کا دور ہے اور خوشخبریوں کا دور ہے، اور اس دور میں نیکی کا یہ تصور جب ہم حاصل کریں گے تو یہ 3 باتیں جو اللہ کریم نے بتائی ہیں، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، یہ پوری زندگی کو محیط ہے اور تمام زمانوں کو اور تمام علاقوں کو، تو قیامت تک کے لیے لوگ عام طور پہ آج یہ کہتے سنے جاتے ہیں، وہ چاہے بر صغیر میں ہوں، پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی کونے میں، وہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ کام کرنا ممکن نہیں ہے، ہمارے علاقے میں صحیح اسلامی زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی لوگوں سے یہ فقرہ ہم بار بار سنتے۔ تو اگر یہ ممکن نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے برائی کے ساتھ مداہنت کر لی ہے، اس نے برائی کے ساتھ صلح کر لی ہے، اور جس نے برائی کے ساتھ صلح کر لی ہو اور جس کے دل سے برائی کی نفرت نکل گئی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے دل میں ذرہ بھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ ایمان ہو تو برائی کی نفرت ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کی علامت ہے کہ اس کے دل میں برائی کی نفرت ہو، اور برائی کی نفرت ادنا ترین تقاضا ہے۔ جو اعلیٰ تقاضا ہے وہ تو حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھے تو پہلا درجہ تو یہی ہے، اگر اس کے پاس اختیار طاقت ہے، قوت اقتدار اللہ نے دیا ہے، تو اس برائی کو وہ ہاتھ سے روکے۔ یہ ٹکراؤ ہونا، یہ تصادم ہونا نیکی اور برائی کا، یہ تقاضا ہے نیکی کے جامع تصور کا، یہ اسلام کا تقاضا، یہ ایمان کا تقاضا۔ لہٰذا جو بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کو روک دے ہاتھ سے،
اور اگر نہیں روک سکتا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے تو روکے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی اخلاقی جرت بھی انسان کے پاس نہیں ہوتی کہ انسان زبان سے کسی چیز کو روک سکے، تو کم از کم دل سے تو برا سمجھے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے برائی کو برائی جو شخص سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان کسی نہ کسی سطح پر موجود ہے، اور جب برائی کی نفرت بھی دل سے نکل گئی، برائی کے ساتھ صلح کر لی، آپ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، یہاں پہ نیکی کا وہ تصور ممکن نہیں ہے، جب یہ تسلیم آپ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے برائی کے ساتھ صلح کر لی ہے، آپ نے مداہنت کا رویہ اپنا لیا ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا تھا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ فَتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیل کریں تو وہ بھی ڈھیل کر دیں، ایک ماڈریشن کا رویہ، ایک درمیانی صورت وہ تو چاہتے ہیں، لیکن نیکی اور برائی آپس میں مل نہیں سکتی، ان کی صلح نہیں ہو سکتی۔ جب ان کی صلح نہیں ہوگی تو ہر نیک آدمی جو نیکی کے راستے پر چلے گا، جو قبلہ رو منہ بھی کرے گا، جو ایمان کی بات بھی کرے گا، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور مال بھی دے گا، خرچ بھی کرے گا، اقام الصلاۃ بھی کرے گا، آت الزکوٰۃ بھی کرے گا، جو نیکی کے اس جامع تصور کو لے کے جائے گا تو اس کو ٹکراؤ اور تصادم کا سامنا تو کرنا پڑے گا یقیناً۔ پھر یہ تینوں سچویشنز پیدا ہوتی ہیں اور اس پر اس کو ڈٹنا پڑے گا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ یہ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ تم اس نیکی کو نیکی نہ سمجھو جو برائی کو تکلیف ہی نہیں دیتی۔ جس نیکی سے برائی کو کوئی تکلیف نہیں ہے وہ کہاں کی نیکی ہے؟ نیکی تو ہوتی وہ ہے جس کا برائی کے ساتھ تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، اور پھر ڈٹنے کا موقع آتا ہے، اور جب کوئی شخص ڈٹتا ہے وَالصَّابِرِينَ، ڈٹ جانے والے، چاہے مالی اور معاشی پریشانیاں آ جائیں، چاہے ان کو جسمانی تکالیف برداشت کرنی پڑیں۔ ہماری پوری تاریخ یہی بھری پڑی، ہمارے مشاہیر صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ کرام دین کے لیے انہوں نے کتنی کتنی سختیاں جھیلیں، اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کتنے کوڑے کھائے انہوں نے، ذرا سی بات ہمیں ہی لگتا ہے کہ ذرا سی بات مان جاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت دے دی، صحابہ کرام نے شہادتیں دیں، شہادتیں پیش کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جنگ کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی کہتا ہے کہ نہ کریں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، لڑنا درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین اس میں کمی کی جا رہی ہوگی اور ابو بکر زندہ ہو؟ یہ کیسے ممکن؟ تو ٹکرانا تو پڑے گا۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہ جو صبر ہے، یہ جو ڈٹ جانا ہے، یہ اس نیکی کے تصور کے ساتھ شامل ہے، اس نیکی کے تصور کو شامل ہے جو ایمان سے شروع ہوتا ہے، جس میں نمازیں بھی ہیں، جس میں تہجدیں بھی ہیں، جس میں سطر ڈھانپنا بھی ہے، جس میں پردہ کرنا بھی ہے، جس میں داڑھی رکھنا بھی ہے، جس میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا بھی ہے، لوگوں کے سامنے کردار پیش کرنا بھی ہے، اور اپنا پورا نظام، اپنی مالیات، اپنی تعلیم، اپنے پورے شعبہ زندگی اللہ کی اطاعت میں کرنے ہیں۔ جو شخص اس پورے جامع تصور نیکی کو نہیں سمجھتا اور اس کو نہیں اپناتا، اس کا ایمان اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ لے کے پھرتا رہے۔ اور یہ میں بار بار آپ کو کوٹ کر چکا ہوں، اور آپ نے سنی ہوئی ہے وہ روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گی جو نمازیں بھی پڑھتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی، صدقہ بھی کرتی تھی، حدیث کے اندر آتا ہے صدقہ بھی کرتی تھی، لیکن پڑوسی تنگ رہتا تھا۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھی، تہجد پڑھی، صدقہ دیا، اللہ کے حقوق ادا ہوئے، لیکن ایک ایسا پڑوسی کا حق تلف ہوا کہ جس کے نتیجے میں اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جامع تصور حاصل کرنا ہوگا۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، جو اس طرح کا تصور اپنائیں گے یہ سچے لوگ ہیں۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات قرآن نے کہی کہ وہ سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے ہیں، یہی متقی ہیں۔ شروع میں کہا تھا کہ 3 گروہ انسانوں کے، اور 3 گروہوں میں سے ایک گروہ کامیاب ہے،
اور وہ کون ہے؟ متقین یا متقون کہہ لیں. متقی لوگ کامیاب ہیں، منافقین اور کافرین کامیاب نہیں ہیں. عمل کے اعتبار سے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے اعتبار سے، اور اس کو رسپونس دینے کے اعتبار سے، رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے، تین رویے انسانوں کے. مان لیا تو متقین، نہیں مانا تو کافرین. مان لیا لیکن حقیقت میں نہیں مانا تو منافقین. تو ان دونوں کے لیے جہنم ہے، صرف متقیوں کے لیے جنت ہے. تو فرمایا جس کو ڈھونڈنا ہے کہ متقی کون ہوتا ہے، ایسا تصور نیکی اپنی زندگی میں اپنانے والا متقی ہوتا ہے. لیکن یہ جو اولئک الذین صدقوا کہا ہے نا، اس نے بہت سارے راز واضح کر دیے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہوں اور دنیا بھی ان کو نیک سمجھتی ہو، وہ سچے نہیں ہیں. سچا وہ ہوگا جو اس معیار پر پورا اترتا ہوگا. یہ سانچہ ہے نیکی کا. اس سانچے پر آپ اس کو پرکھ لیں تو صرف خاص قسم کا لباس پہن کر یا خاص قسم کا روپ دھار کر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نیک گردان رہا ہے یا لوگ اس کی نیکی کے معترف ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں. وہ اپنے نیکی کے تصور میں جھوٹے ہیں، اپنے نیکی کے کردار میں جھوٹے ہیں. سچا وہ ہوگا جو اس سانچے میں جس کی زندگی پوری ہوتی ہے. آپ ذرا اس کے قریب ہو کے تو دیکھیں. اگر اس کا ایک روپ آپ کو نیک نظر آ رہا ہے اور اس کی باقی زندگی کے اندر نیکی کا تصور موجود نہیں ہے، خدمت خلق کر لینا نیکی ہے، لوگوں کے حقوق ادا کر لینا نیکی ہے، لیکن اللہ کے حقوق ادا کرنا بھی تو نیکی ہے. کوئی شخص اگر ایک حصہ بھی چھوڑتا ہے اور جان بوجھ کے چھوڑے، علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے سنت عمل، فرائض چھوڑنا تو دور کی بات، سنت عمل جو سنت ہے، گویا جو سنت ہے اس کو چھوڑنے پر وعید نہیں ہے. تو جو شخص سنت بھی چھوڑتا ہے اور سنت اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے مجھے، اور وہ اپنا رویہ یہ بناتا ہے سنت کے بارے میں اس کی ضرورت نہیں، اور جو اس رویے کی وجہ سے سنت چھوڑتا ہے تو تارک سنت بھی گناہگار ہے. وہ گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا ہے جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس طرح سے چھوڑا. رہ گئی اور بات ہے، اور یہ تحقیر کر کے چھوڑ دینا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بات واجبات اور فرائض کی نہیں ہے، یہ بات تو آتی ہے سنتوں تک اور مستحبات تک. پورے دین کا ایک تصور جب تک ہماری زندگی میں نہیں ہوگا اس وقت تک ہم سچے نہیں ہو سکتے. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے. اب میں اور آپ، ہم سب، اور من حیث القوم پورا معاشرہ، ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں دیکھیں. کیا ہم اس سانچے پر پورے اترتے ہیں نیکی کے تصور پر؟ اگر نیکی کے اس تصور پر پورے اترتے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم نیک. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ایک چیز ہمارے پاس ہے، دوسری نہیں ہے، دوسری ہے، پہلی نہیں ہے، تیسری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. نیکی کے اس تصور پر آئیں گے تو پھر ہم اپنے دعوے میں سچے ہوں گے. اور جس دن ہم اپنے دعوے میں سچے ہو گئے، اس دعوے میں کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے میں اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے میں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہی متقی ہوتا ہے. جس دن ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہو گئے کہ میں ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کروں، چاہے میں اکیلا ہوں، چاہے میں خلوت میں ہوں، چاہے میں جلوت میں ہوں، اگر میں ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کروں، ہر وقت اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی تڑپ میں رہوں، تو پھر میں سچا ہوں اپنے کردار میں. اور میں اگر سچا ہو گیا تو سورہ اعراف میں قرآن پاک نے کہا ہے کہ جو لوگ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور واقعتاً اگر یہ لوگ اس تڑپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، واقعی ایمان ہو، واقعی متقی ہوں. متقی کون؟ ہر وقت اس تڑپ میں رہنے والا کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا. مجھ سے کوئی ایک کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو کہیں میرے اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے. کوئی ایک کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو میرے اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے. جس کے دل میں یہ تڑپ ہے وہ متقی ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والے اگر واقعی مومن ہوتے اور واقعتاً ان کے دل میں وہی تڑپ ہوتی اللہ کو راضی کرنے کی اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ان پر ہم زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن یہ جھوٹے نکلے ہیں، تکذیب کی ہے انہوں نے، دعویٰ ان کا اور ہے، عمل ان کا اور ہے۔ تو جب ہم جھوٹے ہیں تو پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ جھوٹے نکلے اس لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ جو ان کے اوپر پکڑ آئی ہوئی ہے یہ ان کے کرتوتوں کے سبب آئی، اگر مومن ہو تو اس کے اوپر تو کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ اگر تمہاری مدد کر رہا ہو تو اللہ جب مدد کر رہا ہو تو فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، چاہے تمہارے انفرادی معاملات ہوں چاہے اجتماعی معاملات ہوں، کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا انسان اگر اللہ مدد کر رہا ہو۔ اور اگر اللہ ہی مدد چھوڑ جائے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو جو کافر ہوتے ہیں نا ان کی مدد کرنے والے دنیا کے بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، مومن کی مدد اللہ کرے تو کرے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مومن کے لیے اور ہیں کامیابی اور ناکامی کے پیمانے، کافر کے لیے اور ہیں، لہذا فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کا توکل اور بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اگر ایسی زندگی ہے اللہ کی مدد آ رہی ہے تو ہمیں تو مغلوبیت کا شکار ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم مغلوبیت کا شکار ہیں اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو اپنے ایمان کی فکر کرو، مومن ہو تو تمہارا سارا عروج اور کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ تو اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اللہ کریم نے پوری تفصیلات بتا دی ہیں، اب اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی اس سانچے میں گزارے گا تو سچا ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو پھر وہ متقی بھی ہوگا، اور اگر متقی ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ جو اللہ کی نہیں موڑتا اللہ اس کی نہیں موڑتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کا یہ تصور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص، بدلہ لینا، فی القتلى مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى عورت کے بدلے میں عورت، فمن عفی لہ، اور پس جس کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف، شیئن کچھ تھوڑا بہت، فاتباع بالمعروف پس پیروی کرنی ہے معروف کے ساتھ، معروف طریقے سے، واداء الیہ اور ادائیگی کر دینی ہے اس کی بے احسان احسان کے ساتھ بہترین طریقے سے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن اعتدى بعد ذالک پس جس نے بھی زیادتی کی اس کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے، چونکہ آپ یہ وسیع تناظر ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ میں اس کا جو نصف اول ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر چارج شیٹ، جن جرائم کی وجہ سے ان سے سیادت اور قیادت چھینی گئی اس کی تفصیلات۔ اب یہ جو نصف آخر ہے اس میں امت محمدیہ کو ہدایات دی جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ان ہدایات پر عمل کرو گے تو اب تم کامیابی کے رستے پر جاؤ گے،
لہذا بہت ساری چیزیں اس میں وہ ریپیٹ ہوئی ہیں جو بنی اسرائیل کو ان کے جرائم میں ذکر کیا گیا تھا کہ انہوں نے یہ حرکتیں کی جس کی وجہ سے پکڑے گئے، ان کو بھی حکم تھا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں اسی طرح سے ریپیٹ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جو قصاص کی بات کی گئی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے، اور وہاں کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان کے اوپر بھی لکھا تھا، فرض کر دیا تھا۔ یہ کاتبہ یکتبو کے ساتھ جب آ جاتا ہے نا علا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دیا گیا۔ ویسے تو کاتبہ یکتبو کا معنی ہوتا ہے لکھنا، تو جب کاتبہ کے ساتھ علا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے فرض کر دیا گیا۔ یہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کیا؟ القصاص، قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ وہاں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 کے اندر فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ وہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تورات میں ان کے لیے، یہودیوں کے لیے لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، زخموں کا بھی عدلہ بدلہ ہے۔ وہاں پہ یہ تفسیر گویا یہ تورات کے اندر ان کو حکم دیا گیا۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، تورات میں بھی وہی حکم تھا، اس حکم کی گویا انہوں نے خلاف ورزی کی، جب ان سے قیادت چھن گئی وہ راندہ درگاہ قرار دے دیے گئے۔ اب ہمیں جو جامع احکام دیے جا رہے ہیں اس میں حرمت جان کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کو بھی وہ حکم دیا جائے، اور یہاں ان کو حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، تمہارے اوپر بھی فرض کیا گیا ہے القصاص فی القتلى، اگر کوئی قتل ہو جائے، قتلہ قتیل کی جمع ہے، اور قتیل کا معنی ہوتا ہے مقتول، مقتول اور قتیل ایک ہی بات، جس کو قتل کیا گیا ہو تو اس کی جمع ہے القتلہ، کہ تمہیں جو کوئی قتل ہو جائے مقتولوں کے بارے میں قصاص تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اب قصاص کا ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ بدلہ، یا بعض اوقات ہم کہتے ہیں قصاص کا مطلب یہ ہے کہ خون کے بدلے میں خون، اور ظاہر ہے عدلہ بدلہ ہی اس کا معنی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو لغت میں دیکھیں تو قصاص کا مطلب بدلہ نہیں ہوتا، قصاص کا مطلب مماثلت ہوتا ہے، لفظی معنی ہے اس کا مماثلت، بلکہ اور زیادہ بنظر غائر اگر دیکھیں تو یہ قص یقص سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، اس کی مطابعت کرنا، اور مطابعت جو ہے وہ تمثیل میں بھی ہو سکتی ہے کہ بالکل اسی طرح ہونا۔ تو قصاص وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا تھا نا قالت لأختہ، قرآن کہتا ہے قالت لأختہ قصیہ، یہ تابوت ڈال دیے دریا میں، اور بہن کو کہا، اس کی بہن کو کہا قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ اب وہ جو قصی ہے نا وہ یہی مادہ ہے۔ تو قصاص کا لفظی معنی لغت کے اعتبار سے ہوگا پیچھے چلنا۔ کیا مطلب؟ کہ مقتولوں کے حوالے سے جو قاتل ہے اس کے پیچھے چلو، اور اس کے مجرم کی مطابعت کرو، اور اس حد تک مطابعت کرو مجرم کی کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ ظاہر ہے اگر اس نے قتل کیا ہے تو وہ قتل کے بدلے میں قتل ہو جانا چاہیے، یہی اس کا بدلہ ہے۔ یعنی پوری طرح اس کا جو پورا پروسیس ہے، صرف قتل کرنا اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد پورا پروسیس ہے اس کے پیچھے جانے کا، یعنی ایف آئی آر کٹنے سے لے کر اس کے اندر تفتیش بھی، اس کی ساری تفصیلات۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مقتول کے قتل کا بدلہ لینے کا اختیار کس کو ہے؟ قاتل سے بدلہ لینے کا اختیار کس کو ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ اختیار ہے مقتول کے ورثاء کو، قرآن نے دیا ہے اختیار، اور معاف کرنے کا اختیار بھی کس کو ہے؟ مقتول کے ورثاء کو۔ لہذا یہ جو صدر پاکستان کو معافی کا اختیار ہوتا ہے، رحم کی اپیل صدر پاکستان سے کی جاتی ہے بالکل آخر پہ جا کے، یا کسی بھی سربراہ حکومت سے جو اپیل کی جاتی ہے، معافی کا اختیار حکومت تو رکھتی ہی نہیں، یہ اختیار تو ورثاء کے پاس ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پہ ایک بڑا لطیف نکتہ ہے کہ ورثاء کے پاس اختیار معاف کرنے کا ہے، ورثاء کو حکم یہ نہیں ہے
کہ وہ قصاص لینے کے لیے جو آغاز کریں گے یا یہ تفتیش کریں گے یا ایف آئی آر کٹے گی یا ساری جو تفصیلات ہیں یہ اللہ کریم نے ورثاء کے ذمے نہیں رکھی، بلکہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ کے ذمے رکھا ہے۔ گویا قصاص لینا یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایک سٹیٹ کرائم کے طور پر، ایک فوجداری جرم کے طور پر اس کو لیں اور اس کو ایف آئی آر کٹنے سے لے کر مجرم کو کیفر کردار پہنچانے تک کا بندوبست کرنا یہ معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ مقتول کے ورثاء کی اکیلی ذمہ داری نہیں۔ البتہ اس درمیان میں کہیں معاف کرنے کا موقع آ جائے یا معاف کرنے کو دل چاہے تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ورثاء کو دیا ہوا، یہ اختیار حکومت کو نہیں ہے، حکومت یہ نہیں کر سکتی، حکومت کے ذمے ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قصاص کا بندوبست کرے۔ لیکن اگر کسی موقع پر یا آخر تک درمیان میں اس پروسیس کے دوران کسی بھی وقت ورثاء اس کو معاف کرتے ہیں یا آپس میں ان کا پیچ اپ ہو جاتا ہے تو اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے، اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ تو ورثاء کا یہ جو معاف کرنے کا اختیار ہے، اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ قصاص کے اہتمام کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے، نہیں، قصاص کے اہتمام کی ذمہ داری یہ پورے معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری، گویا یہ اسلامی ریاست کا یہ ذمہ ہے، اس کا کام ہے کہ وہ پورا بندوبست کرے کہ اس سے قصاص کیسے لینا۔ لیکن اگر درمیان میں اس کی گرفتاری بھی، اس کی ایف آئی آر بھی، اس کی ساری تفتیش بھی، سب کچھ یہ حکومت کے ذمہ ہے۔ ہاں البتہ وہ معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اس سے نہ تو یہ غلط فہمی ہونی چاہیے کہ ذمہ داری مقتول کے ورثاء پر ڈال دی جائے، اور نہ یہ غلط فہمی ہونی چاہیے کہ معاف کرنے کا اختیار بھی حکومت کو دے دیا جائے۔ وہ کوئی بھی قانون سازی ہو جو اسلام کے خلاف ہے، شریعت اسلامیہ اس کو نہیں مانتی۔ حکومت پاکستان نے ہمارے پاکستان کے موجودہ قانون کے مطابق صدر پاکستان کو رحم کی اپیل سننے کا اختیار حاصل ہے، وہ اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے، بالکل غیر شرعی بات ہے۔ صرف مقتول کے ورثاء کو یہ اختیار شریعت دیتی ہے، البتہ باقی جو ذمہ داری ہے وہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، یعنی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر یہ مقتول کے ورثاء کی نہ ذمہ داری ہے نہ ان کا اختیار ہے۔ مقتول کے ورثاء کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قاتل کو قتل کریں، قاتل کو قتل کرنا یا اس کو جرم کی سزا دینا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آگے فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ یہاں سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ آزاد اگر قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے گا، یہ لفظی طور پر یہ سمجھ آتی ہے۔ غلام اگر قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے گا، عورت اگر قتل ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیے جانے والی عورت ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے، اگر عورت کو قتل کیا کسی مرد نے تو پھر الانثى بالانثى کا مطلب تو یہ ہوگا کہ عورت قتل ہوئی ہے تو قاتل اگر مرد ہے تو اس کو چھوڑ دیں، کوئی عورت پکڑ کے قتل کر دے۔ اسی طرح اگر کسی غلام کو کسی آزاد نے قتل کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غلام کے بدلے میں آزاد قتل نہیں ہو سکتا، تو آپ کسی غلام کو پکڑ کے قتل کر دیں۔ علی ھذا القیاس، اگر کسی آزاد نے کسی غلام کو قتل کر دیا ہے یا کسی غلام نے آزاد کو قتل کر دیا ہے تو یہ غلط فہمی اس کے الفاظ سے ہو رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا سیاق کیا ہے۔ سیاق و سباق یہ ہے کہ یہ اس معاشرے میں احکام دیے جا رہے ہیں، یہ مدینہ منورہ کا ابتدائی دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کے بعد کا ابتدائی دور، اور اس ابتدائی دور میں وہاں پہ جو رواج تھا، ایک تو اوس اور خزرج قبیلہ تھا جو آپس میں انہوں نے لین دین کے معاملات جو ہیں قاتل اور مقتول کے حوالے سے وہ عجیب و غریب رکھے ہوئے تھے۔ ایک پورے عرب کا رواج تھا، اور اسی طرح ایک یہودیوں کا رواج تھا کہ بنو نضیر اور بنو قریظہ کے درمیان جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا تھا، بنو نضیر اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے بنو قریظہ سے، اسی طرح خزرج کے لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے اوس کے لوگوں سے۔ لہٰذا اگر کوئی اوس کا قتل ہو جاتا تو ان کو 1/3 دیت دی جاتی، اور اگر کوئی خزرجی قتل ہو جاتا تو اس سے 3 گنا دیت لی جاتی، اور یہ خیال کر کے کہ خزرج والے بہتر ہیں اس لیے ان سے ہم جو ہے نا وہ خزرجی اگر قتل ہوا تو اس کی 3 گنا زیادہ ہے دیت۔ اسی طرح جو بنو نذیر اور بنو قریظہ کے درمیان جو معاملہ تھا
ان کے ہاں بھی اگر ایک دوسرے کے قبیلے کا کوئی شخص قتل ہو جاتا تھا تو انہوں نے بھی بنو نذیر کا اگر کوئی قتل ہوتا تھا تو اس کی ڈبل ہوتی تھی دیت، اور اگر بنو قریظہ کا ہوتا تھا تو اس کی ہاف ہوتی تھی، انہوں نے بھی یہ فرق رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح پورے معاشرے کے اندر اگر کوئی قتل ہو جاتا تو یہ تو دیت کا معاملہ ہے، تو وہاں دشمنیوں کا ماحول ایسے تھا کہ ایک شخص کے بدلے میں کئی اس درجے کے شخص قتل کیے جاتے، بلکہ ایک دفعہ جھگڑا شروع ہو جاتا تو بس قتل در قتل، اور کئی لوگ قتل کر دیے جاتے، اور صدیوں تک یہ لڑائی جاری رہتی تھی۔ یہ عرب کا عمومی کلچر تھا۔ اس سیاق و سباق میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ الحر، اگر قاتل آزاد آدمی ہے، حر ہے، بالحر، تو بدلے میں وہی قاتل، وہ آزاد قتل کیا جائے۔ والعبد، اور اگر قاتل عبد ہے، بالعبد، تو اس کے بدلے میں وہی قتل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر قاتل عورت ہے تو عورت قتل کی جائے گی۔ مقتول کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ مقتول قتل ہوا ہو، مقتول آزاد ہے، مقتول غلام ہے، یا مقتول عورت ہے، بلکہ یہ قاتل کے حوالے سے۔ قاتل اگر آزاد ہے تو وہی آزاد قتل ہوگا، قاتل اگر عورت ہے تو وہی عورت قتل ہوگی۔ قتل ہونے والا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ البتہ ایک اختلاف ہے کہ اس سے تو قرآن نے ایک بالکل سیدھا اصول بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ المسلمون تتکافأ دماؤہم، کہ تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں، قتل عورت ہوئی ہو یا مرد ہوا ہو، جس نے کیا ہے قتل وہی اس کے بدلے میں قتل ہوگا، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ عورت ہو، جس نے بھی قتل کیا وہ قتل ہوگا اس کے مقابلے میں، کیونکہ سب کا خون برابر ہے۔ البتہ ایک صرف فرق اس میں یہ ہے کہ ایک اختلاف ہے۔ ایک تو اختلاف یہ ہے کہ مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے اور اس کا مقدمہ اگر تو حربی کافر ہے تو اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیر حربی کافر ہے اور کسی اپنی ذاتی وجہ سے کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں؟ اس کے لیے ایک رائے تو یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے گا، چاہے مقتول کافر ہو چاہے مسلمان ہو۔ اگر قتل کی کوئی وجہ ایسی نہیں ہے، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، تو اس نے ذاتی وجہ سے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے دلیل وہی سورہ مائدہ والی آیت لی جاتی ہے، النفس بالنفس، کہ جو جان کے بدلے میں جان۔ تو چونکہ نفس مطلق اور عموم اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہر جان کے بدلے میں جان، تو اگر کوئی مارنے والا مسلمان ہے اور مرنے والا کافر ہے تو اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يقتل مسلم بکافر، کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کی دیت ہو سکتی ہے اگر اس نے ناجائز قتل کیا ہے تو کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ لہٰذا النفس بالنفس کی جو تشریح ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اور لہٰذا بخاری شریف کی یہ حدیث اس کی تقیید کر دیتی ہے، اس کا اطلاق ختم کر کے اس کو مقید کر دیتی ہے، وہ مطلق مقید ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی بھی مطلق کو مقید کر سکتا ہے، جیسا کہ ایک بات جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں حلال و حرام کے حوالے سے، کہ جو قرآن تو کہتا ہے کہ ہر قسم کا مردار حرام ہے اور ہر قسم کا خون حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، یا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ اللہ تعالیٰ نے خون اور مردار حرام کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احلت لکم میتتان ودمان، کہ اللہ نے تمہارے اوپر 2 خون اور 2 مردار حلال کیے ہیں۔ تو جب وہ مردار اور خون حلال ہو جاتے ہیں قرآن کے اس مطلق حکم کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ مردار حلال ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب النفس بالنفس کی تشریح یہ فرما دی کہ لا یقتل مسلم بکافر، کہ مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا، تو ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس طرح سے لینا پڑے گا کہ آپ نے مقید کر دیا اس کو کہ اب اگر کوئی کافر، یہ محدود ہو گیا، یہ استثناء ہے، یہ استثناء ہو گیا کہ اگر کافر مقتول ہوگا
اور قاتل مسلمان ہوگا تو اس سے قصاص یعنی قتل نہیں اس کو کیا جائے گا، البتہ اس کی دیت دی جائے گی. یہ لیکن اس کے بارے میں بہرحال میں نے عرض کیا کہ دونوں آراء موجود ہیں کہ وہ النفس بالنفس کو مطلقاً رکھا جائے تو اس میں قصاص لیا جائے گا، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ساتھ رکھا جائے تو پھر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. علاوہ ازیں اور کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے مسلمانوں کا خون برابر ہے، اور اگر مقتول یہ قاتل کے حوالے سے ہے، مقتول کے حوالے سے نہیں ہے، مقتول جو بھی ہوگا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، اور جس کو معاف کر دیا جائے، عفی یا جس کو معاف کر دیا جائے، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے. یہ بھائی کس کو کہا ہے قرآن نے؟ من عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ. اب قتل کا معاملہ ہے، اور جہاں قتلوں تک بات پہنچتی ہے کوئی کسی کا بھائی کب رہتا ہے؟ تو قاتل نے مقتول کو قتل کیا، اور یہاں مقتول اور اس کے ورثاء کو بھائی کہا جا رہا ہے قاتل کا، کہ قاتل جو ہے وہ بھی تمہارا بھائی ہے. گویا اسلام معاشرے کے اندر امن قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس امن قائم کرنے کے لیے اس بھائی چارگی کا ذریعہ بنا کر، اس بھائی چارگی کو واسطہ بنا کر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ آپس میں اخوت ختم نہیں ہونی چاہیے. تم دینی بھائی تو ہو، تم کم از کم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. وہ اگرچہ اس نے قتل کر دیا ہے لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. اور ومن عفی لہ من اخیہ شیء، کچھ معاف کر دیا جائے. کچھ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طرح معاف تو نہیں کرتا لیکن کچھ معاف کرتا ہے. اب قتل ہے تو قتل کے بدلے میں تو قتل کرنا ہے، تو قتل میں سے کچھ معاف کیا ہوگا کہ وہ اتنی سی جان بخشی تو کرتا ہے کہ چلیں آپ کو اس کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جاتا لیکن اس کی کوئی دیت دے دے، اس کو کچھ ادائیگی کر دیں. تو اگر وہ یہ تخفیف کرتا ہے اور معافی دے دیتا ہے کسی حد تک، یعنی کسی حد تک جان بخشی کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک رعایت رکھی. فاتباع بالمعروف، تو پھر تم اس کی پیروی کرو معروف طریقے سے، پھر اس میں گڑبڑ نہ کرو، اور احسان کرتے ہوئے جو وہ مانگتا ہے ادا کر دو. یعنی جتنی دیت اس کے ساتھ طے ہوتی ہے وہ سارا کا سارا ادا کرو. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے رحمت. یہ رحمت اور آسانی ہے. کیسے کہ یہودیوں کے اندر جو حکم تھا معافی اور قصاص دونوں تھے. قصاص لیا جاتا تھا، وہ قصاص کا ذکر تو آیا سورہ مائدہ کے اندر جو میں نے عرض کیا آیت نمبر 45 میں. قصاص بھی تھا، معافی بھی تھی، دیت کوئی نہیں تھی. یعنی یا قصاص دے دو یا معافی، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. کہتے ہیں عیسائیوں کے اندر صرف اور صرف معافی تھی، قصاص بھی نہیں تھا. یہ اللہ کی رحمت صرف اور صرف امت محمدیہ پر ہے کہ 3 آپشن دیے ہیں. ایک آپشن تو ہے کہ قصاص لے لو اگر اس نے قتل کیا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی معافی دے دو، کچھ معافی دے دو، یعنی مکمل معاف نہ کرو بلکہ دیت اس سے لے لو جان بخشی کرنے کے بعد. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ مکمل معاف کر دو. تو یہ اللہ نے یہ جو درمیان والی بات ہے دیت والی، یہ ہے تخفیف اس امت کے لیے، اور رحمت ہوئی ہے کہ تم دیت دے کے یہ معاملہ اپنا کلیئر کر لو. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ، اگر یہ 3 باتیں، کوئی شخص نہیں آتا کسی بھی بات پر، نہ وہ قصاص پر آتا ہے، نہ وہ دیت پر آتا ہے، اور نہ ہی وہ مکمل معاف کرنے پر آتا ہے. یہ 3 ہی آپشن ہیں، اور اگر 3 کے بجائے وہ کوئی چوتھا رستہ اختیار کرتا ہے فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، تو پھر تم اس کے ہاتھ پکڑ لو. گویا اس کے بعد ریاست کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے کہ اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی کوئی کام کرنا چاہتا ہے. جو بھی کوئی اور چوتھا طریقہ نکالے وہ اس شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہوگا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ دیت کے ساتھ اور اپنے معاملات یا مکمل معافی کے ساتھ کر سکتا ہے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اب صلح ہو گئی ہے، دیت ادا ہو گئی ہے، تو قرآن کہتا ہے فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے. اعتداء کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد بھی زیادتی کرتا ہے، دیت ادا ہو گئی، اس کے بعد کیا زیادتی ہوگی؟ دونوں طرف سے زیادتی ہو سکتی ہے.
ایک تو یہ زیادتی ہو سکتی ہے کہ جس شخص نے دیت لی ہے اس نے یہ سوچا ہو کہ چلیں آج جو پیسے آ رہے ہیں جو کچھ آ رہا ہے یہ تو لے لیتے ہیں، کل کلام موقع لگے گا تو بدلہ بھی لے لیں گے. یہ زیادتی ہو سکتی ہے مقتول کے ورثاء کی طرف سے. اسی طرح جو یعنی معاشرے کے اندر ہر طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. انہوں نے دیت لے لی اور ادھر ادھر کے محلے والے اور رشتہ دار وہ سارے اس کو تانے دینا شروع کر دیتا ہے، تم نے اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا خون بیچ دیا ہے، تم نے پیسے لے لیے، خون بیچ دیا ہے. پھر غیرت آتی ہے انسان کو، اور انسان کو غیرت آتی ہے تو دیت لینے کے بعد بھی آدمی چاہتا ہے کہ میں بدلہ لے لوں. یہ زیادتی. فمن اعتدى بعد ذلك. اسی طرح جو قاتل ہے وہ بھی اگر وقتی طور پر دیت دیتا ہے تو دیت ظاہر ہے کہ وہ بہت مشکل ہوتی ہے دینے کی. دیت کتنی دے؟ یعنی عرب کے معاشرے میں 100 اونٹ دیت مقرر تھی. اب 100 اونٹ ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں 100 گاڑیاں دینا. تو 100 گاڑیاں اگر دیت دینی پڑے تو لگ پتا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص کسی معاملے میں ایسے میں پھنس گیا ہو اور بالآخر فیصلہ یہ ہو کہ اس کو 100 گاڑیاں دی جائیں تو 100 گاڑیاں دینے میں اس کو تکلیف تو ہوگی نا. تو وہ دیتے ہوئے یہ سوچے کہ چلیں آج تو میں دے دیتا ہوں، کل کلام ہے کوئی اور کسی اور طریقے سے اس کو نقصان پہنچا کے یہ بدلہ لوں گا. یا آج کل لوگ اکثر دیہات میں فیصلہ کرتے ہیں تو وہ دیت میں زمین دیتے ہیں. اتنی زمین دے دو، تو ظاہر ہے دیت میں زمین بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی چیز اگر فیصلہ کر لیں تو جس دیت پر مقتول کے ورثاء راضی ہوں وہ دیت دینی چاہیے. تو وہ ایک دفعہ تو دے دے لیکن یہ سوچے کہ بعد میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، تو یہ دونوں طرف سے زیادتی کا امکان باقی ہے. تو قرآن اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے ہی نیت رکھتا ہے یا بعد ازاں بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ فَلَهُ عَذَابٌ علیم. اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اللہ کے ہاں تو عذاب ہے ہی، دنیا میں بھی وہ شخص راندہ درگاہ ہوگا. گویا دنیا میں بھی وہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ بدلہ اس نے لے لیا ہے، جتنی مرضی زیادتی کر لی ہے تو اس کو اچھا نہ سمجھا جائے، یہی سمجھا جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ اکبر. اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب قصاص کیا ہے؟ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دینا. یا پھر جیسے سورۃ المائدہ کے اندر کہا کہ العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. دانت کے بدلے میں دانت ہے، یا آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، ناک کے بدلے میں ناک ہے، کان کے بدلے میں کان ہے. اس کا مطلب والجروح قصاص. کسی نے اگر ایک زخم لگایا ہے تو اس کے بدلے میں ویسا ہی زخم لگانا ہے اس کو. اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو وہ بھی دانت توڑ سکتا ہے. کسی نے کان کاٹا ہے تو وہ بھی اس کا کان کاٹ دے. کسی نے آنکھ پھوڑی ہے تو وہ بھی آنکھ پھوڑ دے. علی حاضل کیا، کسی نے کسی کی ناک کاٹی ہے تو بدلے میں وہ ناک کاٹ دے. کسی نے تھپڑ مارا ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے تو اس کو مقابلے میں تھپڑ مارے. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قصاص، یہاں چونکہ مقتولوں کے قصاص کی بات ہو رہی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو، بظاہر تم ایک بندے کی زندگی لے رہے ہو. اندازہ کیجئے اس وقت کا پورا مغرب، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ جاپان ہو، پورا مغرب تل گیا ہے اپنی پوری فکر اور عمل کے ساتھ کہ قاتل کو اس کی جان بخشی کروائی جائے، قاتل کو قتل نہ کیا جائے. اور وہ اس کو انسانیت کا قتل کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ انسانیت کا قتل ہے. قرآن یہ تو کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک شخص کو بغیر کسی وجہ قتل کیا تو وہ ایسے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. لیکن قاتل کو قتل کرنا، ظالم کو اس دنیا سے، اس معاشرے سے ختم کرنا، اس کو اسلام زندگی قرار دیتا ہے کہ یہ معاشرے کی زندگی کا سبب ہے. ایک طرف تو معافی ہے. سورۃ تغابن کے اندر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ تمہیں چاہیے کہ تم معاف کر دو، کشادگی کرو، چشم پوشی کرو، اور یعنی درگزر کرو، اور وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو. یعنی عمومی معاملات میں اسلام
حوصلہ افزائی کرتا ہے بخش دینے کی، معاف کر دینے کی، چشم پوشی کرنے کی، درگزر کرنے کی۔ لیکن جو قتل کا معاملہ ہے اس میں اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے قاتل کو قتل کر دینے کی، اس لیے کہ اگر ایک قاتل قتل ہو جائے گا، ایک قاتل کو سزائے موت ہو جائے گی تو پورے معاشرے کے اندر کان ہو جائیں گے لوگوں کو کہ آئندہ کسی کو قتل نہیں کرنا۔ کسی کا ایک کا ہاتھ کٹے گا تو پورے معاشرے کے چور چوری کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دیکھیں گے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر اگر کسی نے کسی کی ناک کاٹی ہے تو ساری دنیا کے سامنے اس کی ناک کاٹ دی جائے تو آئندہ کوئی بھی شخص ایسا ظلم کرنے سے پہلے سوچے گا۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد نے عورت کو یا عورت نے مرد کو، کس نے کس پر تشدد کیا ہے۔ جس طرح کا تشدد کسی نے کیا ہو، کسی نے کسی کا دانت توڑا ہو تو سرے بازار اس کا دانت توڑا جائے، اور اس کو جو مجروح ہے، جو زخمی ہے، جو مظلوم ہے، اس کو یہ حق دیا جائے کہ وہ بازار میں کھڑے ہو کے اس کے دانت پہ مار کے ہتھوڑی اس کا دانت توڑ دے۔ اگر ایسا ہو جائے ایک دفعہ، آپ دیکھیے آئندہ ایسا تشدد ہوگا؟ یہ ہے وہ زندگی۔ ایک دفعہ اگر آپ جرم کی سزائیں پوری طرح امپلیمنٹ کر دیں تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، ظالم کے بارے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہے تو باقی سارے انسانوں کے بارے میں نرمی، لیکن جو ظالم ہے جس نے کسی کی جان لی ہے اس کے بارے میں اسلام نرمی کی ہدایت نہیں کرتا بلکہ سختی کی ہدایت کرتا ہے تاکہ باقی لوگوں کی زندگی بچائی جا سکے۔ اب بظاہر تو وہ قتل ہو رہا ہے، سارا مغرب کہتا ہے اتنی مشکل سزائیں، اتنی ظالمانہ سزائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کی سزاؤں کو وہ ظالمانہ سزائیں کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یا اولی الالباب، جن کے کوئی کھوپڑی کے اندر دماغ ہے وہ سوچیں، اسی میں تو معاشرے کی زندگی ہے۔ اگر قاتل دندناتا پھرے گا، ایک قاتل دندناتا پھرے گا تو 10 لوگوں کو جرت ہوگی دوبارہ قتل کرنے کی۔ ایک چور اگر سزا سے بچ جائے گا تو 20 لوگوں کو چوری کی جرت ہوگی۔ تو معاشرہ جرم سے بچتا ہے ان سزاؤں کو امپلیمنٹ کرنے سے۔ لہٰذا یہ بڑی شاندار آیت ہے، آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اگر تم اللہ کی خوشنودی کے راستے پر جانا چاہتے ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، یعنی متقی بننا چاہتے ہو، تو پھر اس سے بہتر راستہ اور کوئی نہیں ہے کہ معاشرتی طور پر اپنے معاشرے کی زندگی بچاؤ قاتل کو سزا دے کر۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر اذا حضر احدکم الموت، جب آ جائے کسی کے اوپر موت، ان ترک خیرا، جب وہ مال، اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو، الوصیہ، وصیت فرض کر دی گئی ہے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، حقا، یہ فرض کر دیا گیا ہے، حق ہے، علی المتقین، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، یہ متقی۔ اب دیکھیں جو شریعت کے مقاصد ہیں نا، جن کو مقاصد شریعت کہتے ہیں، مقاصد شریعت میں سب سے بڑا مقصد ہے تحفظ جان، پیچھے اس کا ذکر ہو گیا، یعنی حرمت جان۔ اب ہے حرمت مال، دوسرا جو مقاصد شریعت میں سے مقصد ہے وہ حرمت مال، کہ مال، اور پہلے جان کا تحفظ ہے پھر اس کے بعد مال کا تحفظ ہے۔ یہ دونوں شریعت اسلامیہ نے اس کو نہ صرف محمود اور مطلوب قرار دیا ہے بلکہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی بھی جان بچائے، دوسروں کی جان بچائے، اور اسی طرح مال بھی اپنا جو حلال کا کمایا ہوا مال ہے اس کا تحفظ کرنا، اور اس کی حرمت بھی شریعت نے رکھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون عرضه فهو شہید ومن قتل دون مالہ فهو شہید، جو اپنے عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ حق حلال کا مال تھا اور کوئی شخص اگر آ گیا ہے، کوئی ڈاکو ڈاکہ مارنے آ گیا، چور چوری کرنے آ گیا، اس کے ساتھ تصادم ہوا ہے، آپ نے کوشش کی ہے، اس کے بدلے میں انسان مارا جائے، فرمایا شہید ہے، تو اس کا تحفظ کرنا، اس کی بھی ایک حرمت ہے۔ لہذا شریعت اسلامیہ نے جہاں جہاں جان کی حرمت کی بات کی ہے وہاں وہاں مال کی حرمت کی بھی بات کی ہے۔ تو یہاں تحفظ یعنی حرمت جان کی بات ہو گئی کہ اس کا قصاص لینا۔ اب بات آ گئی مال میں۔ مال کے حوالے سے جب تک
حقوق کا تعین نہ ہو کہ مال ہے کس کا، اس وقت تک اس کی حرمت جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ مال اصل میں کس کا ہوتا ہے، تو حکم ہے وصیت کا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آیات وہ ہیں جو مدنی دور کی بالکل ابتدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لے گئے تھے تو یہ بالکل ابتدا کی بات ہے، اور وہاں ابتدا میں جو قانون وہاں پہ جاری تھا پورے عرب کے اندر، انکلوڈنگ یعنی بشمول مدینہ منورہ کے، جو قانون جاری تھا کہ اگر کوئی شخص مال چھوڑ کے چلا جاتا تھا تو اس کے مال پر قبضہ اس کے بڑے بیٹوں کا ہوتا تھا، یعنی جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ اس کا حقدار ہوتا تھا، اور جو اگر اس سے چھوٹا بیٹا بھی زیادہ طاقتور ہے تو وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا تھا۔ تو طاقت کے اعتبار سے وراثت کا تعین ہوتا تھا کہ کون شخص وارث ہوگا، اور چھوٹی اولاد بھی محروم رہتی تھی اور دیگر رشتہ دار بھی محروم رہتے تھے۔ لہذا اسلام نے سب سے پہلے اس کے حصے کا تعین کرنے کے لیے فرض کر دیا گیا، کوتبہ علیکم، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب کوتبہ کے ساتھ اعلیٰ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرض، اس کا مطلب ہے وصیت فرض کر دی گئی۔ تو یہ ابتدائی حکم تھا مدینہ کے ابتدائی دور میں، اور اس وقت وصیت فرض کر دی گئی۔ ایک عبوری حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ فوری طور پر، یعنی اموات تو ہو رہی ہیں نا، اور ابھی شریعت کے احکام جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اور شریعت کے احکام کی تکمیل ہو رہی ہے، اور ابھی وراثت کے احکام نہیں آئے۔ یہ ایک عارضی حکم دیا کہ کوئی بھی شخص جو فوت ہو رہا ہے، جس کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو اپنے بچنے کی امید نہیں رہی، تو وہ لازماً اپنے مال کے بارے میں وصیت کر کے جائے۔ اور وصیت کن کے لیے کر کے جائے؟ للوالدین والاقربین۔ یہ نہیں کہا اولاد کے لیے وصیت کر کے جائے، بلکہ کہا والدین کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے۔ یہ اس لیے کہا، اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جو بڑے بیٹے تھے، جو بڑی اولاد اور تگڑے بیٹے ہوتے تھے، وہ تو پہلے ہی اس کو ساری کی ساری وراثت کو ہڑپ کر لیتے تھے، والدین کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، یا پھر رشتہ داروں کا کوئی حصہ نہیں تھا، تو وہ ان کا حصہ مقرر کرنے کے لیے وصیت کر جائے کہ کتنا والدین کا ہوگا، کتنا رشتہ داروں کا ہوگا، جس کو وہ دینا چاہتا ہے وہ وصیت کر کے جائے۔ یہ فرض تھا۔ یعنی بعد میں جب سورہ نساء کے اندر وراثت کے مکمل احکامات آ گئے ہیں تو اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا فلا وصیۃ لوارث، اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی۔ پہلے وصیت فرض تھی، اب وصیت فرض نہیں رہی۔ اب وصیت جو ہے، وصیت اصل میں اس نصیحت کو کہتے ہیں، لفظی معنی وصیت کا نصیحت ہوتا ہے، لیکن یہ اس نصیحت کو کہتے ہیں جو کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کرے۔ بعض اوقات نصیحت چھوٹا بھی بڑے کو کر لیتا ہے، لیکن اس کو وصیت نہیں کہتے۔ کوئی بڑا اگر چھوٹے کو تلقین کر رہا ہو اور ہدایت کر رہا ہو تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو جا رہا ہے وہ بزرگ ہے، اور وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے، جتنے لوگوں کے لیے بھی جو ہدایت اور تلقین کر کے جائے گا وہ وصیت ہوگی، اور یہ فرض تھا ہر ایک پر کہ وہ کر کے جائے۔ اور یہ فرض اس لیے رکھا تھا کہ اس وقت تک وراثت کے احکام نہیں آئے تھے۔ جب وراثت کے احکام آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا کہ اولاد کا اتنا حصہ ہوگا، والدین کا اتنا حصہ ہوگا، والدہ کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، سارے حصے مقرر ہو گئے۔ جب مقرر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا وصیۃ لوارث، جس کا حصہ مقرر ہو گیا ہے نا، اب اس کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہاں جو وصیت کا حکم ہے یہ باقی رہے گا، صرف اس کی فرضیت ختم ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ وراثت کے احکام کی وجہ سے وصیت فرض تو نہیں رہی، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کی شریعت نے شرائط رکھی۔ مثلا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وہ بیماری میں تھے اور خود بتاتے ہیں کہ میری عیادت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے آئے اور میں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری صرف ایک بیٹی ہے تو میں کوئی وصیت نہ کر جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو وصیت کر جا، وصیت کی جا سکتی، یعنی یہ اس کی فرضیت ختم ہوئی ہے، وصیت کی مشروعیت ختم نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا میں وصیت کر جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دو۔ فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود کہا کہ میں اگر وصیت کر جاؤں افاتصدق بثلثی مالی، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 مال کی وصیت کر جاؤں، صدقہ کر جاؤں کہ 2/3 مال میرا جو ہے وہ کسی کو دے دیا جائے، باقی 1/3 میری بیٹی، ایک ہی بیٹی ہے، اس کے لیے کافی ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، نہیں، یہ 2/3 میں تم وصیت نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا فی الشطر، کہ میں پھر ایسا کرتا ہوں آدھا دے دیتا ہوں، ایک میں آتا ہے بالنصف کہ ہاف جو ہے میں اپنے آدھا 50% میں وصیت کر جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، آدھے میں بھی نہیں کرنی۔ تو تیسری وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ والثلث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیسرا حصہ کر جاؤں وصیت، 1/3۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تیسرا کر جاؤ، والثلث کبیر، یا ایک روایت میں ہے والثلث کثیر، تیسرا حصہ بھی کافی ہے، کافی بہت بڑا ہے یا کافی زیادہ ہے، اتنا کافی ہے کہ تیسرے میں وصیت کر جاؤ۔ گویا اب ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ وصیت اگر کسی نے کرنی ہے تو وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی، اور دوسری شرط یہ ہو گئی کہ وہ وصیت 1/3 مال سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید کر دی ہے۔ تو ایک تیسری شرط اور ہے جو اس اگلی آیت میں آئے گی کہ وہ وصیت کر جائے۔ اچھا، یہاں سے یہ جو بات آئی ہے نا للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ وہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف کے مطابق وصیت کر جائے، بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو عرب کا معروف طریقہ تھا، معروف سے مراد معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ کریں، نیکی کے ساتھ۔ دوسرا معروف کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ معاشرے کی جو اجتماعی دانش ہوتی ہے اور جو معاشرہ اجتماعی طور پر جو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اگر وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف نہ ہو تو اس کو عرف یا معروف کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی ایک حیثیت ہے اور اس کی پابندی بھی شریعت نے لازمی قرار دی ہے کہ معروف کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ جس معروف کا ذکر ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب کے ہاں معروف یہ تھا، یعنی ان کے ہاں عرف یہ تھا کہ وہ والدین اور رشتہ داروں کو دیتے تھے اور اس کو 1/3 مال دیتے تھے، 2/3 اولاد لے جاتی تھی، 1/3 وہ والدین کو دیتے تھے۔ تو شریعت نے اس 1/3 کو 1/3 تک محدود نہیں رہنے دیا، حصہ تو دیا ہے للوالدین والاقربین بالمعروف، اس عرف کے مطابق دیا ہے، لیکن اس کی تحدید نہیں کی، بلکہ حکم یہ دیا ہے کہ وصیت کر جاؤ کہ ان کو کتنا دینا ہے۔ 1/3 ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جتنا مرضی دے سکتے ہیں، یہ ابتدائی حکم یہ تھا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ معروف میں وہاں یہ طریقہ موجود ہو، لیکن جو تاریخی روایات ملتی ہیں، روایات سیرت، اس میں کبھی، اور مفسرین نے بھی، بیشتر مفسرین نے جو تفسیری روایات دی ہیں اس میں کہیں یہ ذکر بالعموم ملتا نہیں ہے کہ عرب کے معاشرے میں کہیں یہ معروف کا کوئی طریقہ ہو۔ بعض مفسرین کی یہ بہرحال منفرد رائے ہے کہ وہاں پہ یہ معروف کا طریقہ تھا۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین کے اوپر اس وقت فرض کیا گیا تھا، لیکن بعد میں وراثت کے احکام سورہ نساء میں آنے کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اس کی مشروعیت باقی ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ تینوں آیات، یہ پچھلی آیت اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اور اس سے اگلی، یہ تینوں وصیت کے بارے میں ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ، اور جو اس کو بدل ڈالے، بَعْدَمَا سَمِعَهُ، سننے کے بعد، یہ وصیت کی بات ہو رہی ہے کہ عام طور پہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا جیسے ہم آج کل تحریر کر لیتے ہیں،
نہ کو بہت زیادہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس وقت تو وصیت کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ وصیت کرتے وقت لوگوں کو کسی کو گواہ بنا لیں آپ 2 لوگوں کو کہ میں یہ وصیت کر رہا ہوں, اور وہ 2 لوگ جنہوں نے سنا ہے انہی کی سماعت پر اعتبار کیا جائے گا. وہ جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس نے یہ وصیت کی تھی. وہ آپس میں بدل بھی سکتے ہیں, کوئی ایسی آپس میں فیصلہ کر لیں کہ جناب اصل وصیت یہ نہیں تھی یہ تھی. تو قرآن کہتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ, جو اس کو بدل ڈالے سننے کے بعد, فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ, تو پھر اس کا گناہ اسی پر ہے جو بدل ڈالے. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا. اللہ کو سب معلوم ہے کون بدل رہا ہے وصیت کو اور کون نہیں بدل رہا, لیکن گناہ بہرحال اس پر ہے جس نے بدلا. البتہ فمن خاف من موص جنفا او اثما, یہ ہے وہ اصل شرط جو تیسری, کہ جو مشروعیت کے اعتبار سے یہ تیسری شرط اب بھی باقی ہے, اب بھی سٹینڈ کرتی ہے. کیا کہ فمن خاف, جس کو اندیشہ ہو, من موص, وصیت کرنے والے کی طرف سے اس کو اندیشہ ہو, جنفن, جانبداری کا. جنف کا مطلب ہوتا ہے میلان, یعنی کسی ایک طرف اس کا میلان تھا, اس نے جانبداری کا اظہار کر دیا. وصیت کرتے وقت اس نے کسی کو زیادہ دے دیا, کسی کو کم دے دیا, جانبداری کا مظاہرہ کیا. او اثمن, یا پھر اس نے کوئی گناہ کا کام کیا, یعنی یا تو حق تلفی کی جانبداری کی, یا کسی اور گناہ سے کسی کی حق تلفی کر ڈالی. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ, تو پھر وہ جس کو خدشہ ہے نا کہ ایسا اس نے کیا ہے, جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے, جس کے علم میں یہ بات آ جائے, اس کو چاہیے کہ وہ اصلاح کر دے. یعنی گناہ کی ہوئی وصیت کو تبدیل کرنا یہ اس میں نہیں آتا, فمن بدلہ میں اس کو تبدیل کر دینا چاہیے. فاصلہ بینہم, ان کی آپس میں صلح کرا دینی چاہیے, یعنی جس کا حق زیادہ ہے اس کو کم کر دیں, جس کا کم ہے اس کو زیادہ کر دیں, آپس میں ان کے اصلاح کر دیں. فلا اثم علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں, فلا اثم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں جو اس طرح کی اصلاح کر دے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسری شرط وصیت میں یہ آ گئی کہ اس میں جانبداری کا مظاہرہ نہ کیا گیا ہو اور اس میں کسی کی حق تلفی نہ کی گئی ہو. ایک شرط وصیت کی, لا وصیت لوارث, ورثاء کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی. دوسری شرط, 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی. اور تیسری شرط, گناہ یا حق تلفی والی وصیت نہیں کی جا سکتی, کہ آپ کسی کی جانبداری کر لیں تو وہ وصیت اگر کوئی کرے گا تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. قرآن نے اس بات کو بھی مشروع قرار دیا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, الجنف فی الوصیۃ والاضرار فیہا من الکبائر, کہ جو شخص وصیت میں جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہے یا پھر اس میں کوئی تکلیف کا معاملہ کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. نسائی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے پر بھی سرزنش کی ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے, جس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ وصیت کرتے وقت وہ جانبداری کا یا گناہ کا مظاہرہ کر گیا. ایک روایت کے اندر آتا ہے, وہ اگرچہ علامہ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے, وہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے, فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ, وہ نیکیوں کے کام کرتا ہے, حتیٰ 70 سنتاً, حتیٰ کہ 70 سال کا ہو جاتا ہے. 70 سال وہ نیکی کرتا رہتا ہے, لیکن فَإِنْ أَوْصَى یا فَإِذَا أَوْصَى, جب وہ وصیت کرتا ہے, حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ, تو اپنی وصیت کرتے وقت جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانبداری کا مظاہرہ کر کے, وصیت میں جانبداری کا مظاہرہ کر کے, وہ اپنے سارے جو کیے ہوئے اعمال ہیں وہ ضائع کر بیٹھتا ہے. اور یہ اس وجہ سے فرمایا فَيَدْخُلُ فِي النَّارِ, پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے, کیونکہ اس نے مرتے وقت وصیت ٹھیک نہیں کی. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے ان تمام جامع احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا, اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.